بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح کی بیماریاں اور ان کا علاج. حضرت مولانا عارف رومی رحمت اللہ علیہ کے ارشادات از مثنوی رومی. ارشاد نمبر 1: کودکے از حسن شد مولائے خلق. کودکے از حسن شد مولائے خلق، بعد پیری شد خرف رسوائے خلق. جو لڑکا کم سنی میں اپنے حسن کے سبب سردار خلق بنا ہوا ہے، یعنی ہر شخص اس کو دیکھ کر کہتا ہے آؤ بادشاہ، آؤ میرے چاند، اے میرے دل و جان کے مالک وغیرہ وغیرہ، جب یہی لڑکا بوڑھا ہو کر آئے گا تو یہی مخلوق اس کو ذلیل اور کھوسٹ سمجھے گی. احقر کا شعر ہے، اس کے عارض کو لغت میں دیکھو کہیں مطلب نہ عارضی نکلے. ارشاد نمبر 2: ہم چو امرد کز خدا نامش دہن، تا بدی سالوس در دامش کنن. مثل حسین لڑکے کے عاشق مجاز اس کے حسن سے متاثر ہو کر اس کو اپنا آقا کہتے ہیں، اور بعض خدائے حسن کہتے ہیں تاکہ اس تعریف اور خوشامد سے اس کو اپنے مکر و فریب کے جال میں پھانس لے. ارشاد نمبر 3: چوں ببدنامی بر آید ریش او، چوں ببدنامی بر آید ریش او، ننگ دارد دیو از تفتیش او. لیکن جب وہ حسین لڑکا اسی بدنامی اور معشوقیت کی رسوائی کے ساتھ کچھ دن میں داڑھی مونچھ والا ہو جاتا ہے تو اس کے تمام عشاق اس کو دیکھ کر ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں، اور اس کی کمسنی میں جو آگے پیچھے اس کی خدمت میں پھرتے تھے اب شیطان کو بھی اس کی خیریت اور مزاج پرسی سے شرم آتی ہے. ارشاد نمبر 4: چو رود نور و شود پیدا دخا، چو رود نور و شود پیدا دخا، بفسر عشق مجازی آزما. جب داڑھی مونچھ آ جانے سے چہرے کا حسن جاتا رہا اور دھواں ظاہر ہوا، جیسا کہ داڑھی منڈانے کے باوجود رخسار پر ہلکی سیاہی سی ظاہر رہتی ہے، تو عشق مجازی کا بازار وہیں ٹھنڈا اور سرد ہو کر رہ جاتا ہے. ارشاد نمبر 5: وعدہا باشد حقیقی دل پذیر، وعدہا باشد مجازی تاسہگیر. حق تعالیٰ کے وہ وعدے جو مومنین کے لیے دیدار اور جنت کے ہیں، ان سے اولیاء کرام اور مومنین کاملین کی ارواح اور قلوب کس درجہ پرسکون اور اطمینان کی لذت سے سرشار ہیں. لیکن جن کو شیطان عشق مجازی اور حسن فانی پر جو کچھ ملمسازی کی عارضی چمک دکھا کر بے وقوف بنا لیتا ہے، ان کے دلوں کا غم، ان کی پریشانیاں اس قدر واضح ہیں کہ خود عاشق مجاز اس سے نالا ہیں. حکایت: ایک سیاہ فام عاشق مجاز ڈاکٹر میرے مرشد پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس کانپور میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت رات بھر نیند نہیں آتی، ایک عالم اضطراب طاری ہے. احقر نے دل میں سوچا کہ عشق مجازی قہر الہی ہے، دیکھو بیچارہ کس طرح تڑپ رہا ہے، اور اللہ والے کیسے مطمئن اور خوش ہیں کہ ان کو اپنے محبوب حقیقی سے کبھی فراق ہی نہیں. ارشاد نمبر 6: زی سبب ہنگامہ شد کل حدر، باشد ای ہنگامہ ہر دم گرم تر. اسی سبب کے دنیا کے معشوقوں کا حسن عارضی ہوتا ہے، کچھ ہی دن میں ان کے عاشقوں کے بازار کا ہنگامہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اپنی آنکھوں سے حسن رفتہ کی کھنڈرات اور ویرانیوں کو دیکھ کر ایام رفتہ کے رائگاں جانے پر آہ سرد کھینچتے ہیں اور کف افسوس ملتے ہیں. اور برعکس عشاق حق چونکہ غیر فانی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات کی محبت میں سرگرم ہے، اس لیے ان کے بازار محبت کا ہنگامہ گرم تر رہتا ہے. ارشاد نمبر 7: رنگ تقوی رنگ طاعت رنگ دین، رنگ تقوی رنگ طاعت رنگ دین، تا ابد باقی بود بر عابدین، تا ابد باقی بود بر عابدین. اہل اللہ کے تقوی اور طاعت اور دین کا رنگ ہمیشہ ان کی روح پر باقی رہے گا، اور ہمیشہ حق تعالی کی محبت کی لذت سے ان کی روح سرشار اور پرکیف رہے گی، حتیٰ کہ جنت میں پہنچ کر ہمیشہ کے لیے لطف و عیش کی زندگی پائیں گے. ارشاد نمبر 8: رنگ شک رنگ کفران و نفاق، رنگ شک رنگ کفران و نفاق، تا ابد باقی بود بر جان عاق. اسی طرح شک اور کفر اور نفاق کا رنگ بھی ہمیشہ نافرمانوں کی جانوں پر باقی رہے گا، حتیٰ کہ اگر بدون توبہ مریں گے تو دوزخ تک یہ رنگ ان کو لے جاوے گا. ارشاد نمبر 9: عشق را با حیو و با قیوم دار، عشق را با مردہ نباشت پائے دار. اے لوگو، عشق تو صرف اس زندہ حقیقی اور قیوم سے کرو جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، تو تمہیں بطریق اولا سنبھالے رہے گا، اور جو خود مرنے والے ہیں ان پر مرنے سے کیا پاؤ گے. مردوں کے ساتھ عشق پائیدار نہیں رہتا. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب،
خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا۔ ارشاد نمبر 10، عشق آ بگزی کے جملہ انبیاء، یافتند از عشق او کارو کیا، عشق اس ذات پاک سے اختیار کرو کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے جس کے فیض عشق سے دونوں جہاں میں عزت پائی۔ ارشاد نمبر 11، عشق زندہ در رواں و در بسر، ہر دمے باشد ز غنچہ تازہ تر، حق تعالی کا عشق ان کے عاشقوں کی رگوں میں لہو کے ساتھ رواں ہے، اور ان کی آنکھوں سے ان کے نور باطن کا عکس معلوم ہوتا ہے۔ تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، ان کی جھلک بھی تھی میری چشم پر آب میں، ان کی جھلک بھی تھی میری چشم پر آب میں، جو نکلی آہیں تو حور بن کر، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر، جو نکلی آہیں تو حور بن کر، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر، یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون چشم پر آب میں ہے، یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون چشم پر آب میں ہے۔ بس عاشقان حق ہر وقت غنچہ سے بھی زیادہ تر و تازہ و تر اور خوش ہے، عشق باقی کی خوشی باقی اور عشق فانی کی خوشی فانی۔ ارشاد نمبر 12، عشق ہائے کز پے رنگے بود، عشق ہائے کز پے رنگے بود، عشق نبود عاقبت ننگے بود۔ جو عشق رنگ و صورت پر ہوتا ہے تو صورت اور رنگ کے فنا کے بعد صرف شرمندگی باقی رہ جاتی ہے اور عشق ختم ہو جاتا ہے۔ گیا حسن خوباں و دل خواہ کا، گیا حسن خوباں و دل خواہ کا، ہمیشہ رہے نام اللہ کا، ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔ حکایت، ایک مرید کسی بزرگ کے ہاں خدا کی محبت سیکھنے گئے، شیخ کی خادمہ پر ان کی نظر پڑ گئی۔ شیطان کو صوفیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ان کا راستہ خراب کر دو ورنہ یہ اللہ والا ہو گیا تو ایک جہاں کو اللہ والا بنا دے گا۔ بس شیطان نے زہر عشق والے تیر کو اس خادمہ کی آنکھوں سے اس مرید کے دل میں پیوست کر دیا۔ وہ خادمہ اللہ والی تھی، تقویٰ کی برکت سے اس مرید کے آنکھوں کی ظلمت کو اس نے محسوس کر لیا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لڑکا حسین متقی ہوگا اس کو اگر بری نظر سے کوئی دیکھتا ہے تو اس کی ظلمت اور بدنگاہی کو اس کا نور باطن ادراک کر لیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس خادمہ نے اس کی خیانت چشم کی ظلمت کو محسوس کر لیا اور اس کی بدنگاہی کا قصہ شیخ سے نقل کیا۔ اللہ والے کسی کو رسوا نہیں فرماتے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں شخص بد نگاہی کر کے آیا، آپ نے نور باطن سے اس کی آنکھوں کی ظلمت محسوس کر کے فرمایا کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا کہ جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ پس وہ سمجھ گیا اور اس نے توبہ کی اور تمام اہل مجلس پر اس مسلمان کی پردہ پوشی بھی رہی۔ پس اس شیخ کامل نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا اور خفیہ تدبیر سے اس کے علاج کی کوشش شروع کر دی، دعا بھی کی اور تدبیر کے طور پر اس خادمہ کو مسحل دے دیا، اور جس قدر دست آئے سب کو ایک دشت میں جمع کراتے رہے۔ جب دستوں کی کثرت سے اس خادمہ کی شکل خوفناک اور بدصورت ہو گئی تو اس مرید کے سامنے پیش کیا۔ اس مرید نے حسن کی ویرانیاں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ پھر شیخ نے فرمایا، شخص تو اگر اس پر عاشق تھا تو اب کیوں منہ پھیرتا ہے؟ اور اس کے بدن سے تو صرف دستوں کا یہ مجموعہ جو اس دشت میں ہے کم ہوا ہے، صرف اسی پاخانہ کے بدن سے نکل جانے کے سبب تیرا عشق ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ تو اسی پاخانے پر عاشق تھا، کیونکہ اس خادمہ کے جسم سے تو اور کوئی چیز نہیں نکلی سوائے پاخانہ کے۔ پس مرید شرمندہ ہوا اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، توبہ کی توفیق ہوئی اور کام میں لگ گیا۔ اور جن کو توبہ نصیب نہیں ہوتی وہ مرتے وقت یہ کہتے ہیں، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر دھر چلے، تہمتیں چند اپنے سر دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چلے، اور اس کے دستوں سے حسن کے زوال پر احقر کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ حسن جب مسحل سے پھیکا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔ شیخ نے طالب کی پھر اصلاح کی اور کہا کہ کیا ہوئی وہ عاشقی، خادمہ کے جسم سے کیا کم ہوا، دیکھ کر کیوں آج تجھ کو غم ہوا، جسم سے کیا چیز رخصت ہو گئی جس سے تجھ کو اتنی نفرت ہو گئی۔ شیخ نے پھر تشت دکھلایا اسے جمع جس میں خادمہ کے دست تھے، اور کہا کہ دیکھے طالب اسے صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے، بس تیرا معشوق یہ پاخانہ تھا، تو اسی کا آہ بس دیوانہ تھا، خادمہ سے عشق تجھ کو تھا اگر، اب وہ کیوں جاتا رہا اے بے خبر، طالب حق ہو گیا بس منفعل، اپنی غلطی سے ہوا بے حد خجل، رستگاری نفس کی زنجیر سے پا گیا مرشد کی ایک تدبیر سے۔ ارشاد نمبر 13، این عشق است آ کے در مردم بود، این فساد از خوردن گندم بود،
حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی آدمی کا رنگ و صورت سے عشق کرنا دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور یہ سب فساد گندم کھانے کا ہے، یعنی خدائے پاک کھانے کو دے رہے ہیں اس لیے بدمستی سوج رہی ہے، اگر خدائے پاک کھانے کو نہ دے تو سب عاشقی ناک کے راستے نکل جاوے۔ حکایت، حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ دمشق میں عشق بازی اور حسن پرستی کی بیماری عام ہو گئی تو حق تعالیٰ کی طرف سے قحط کا عذاب آیا اور بھوک کی تکلیف سے لوگ مرنے کے قریب ہونے لگے، تو بعض لوگوں نے ان عشق بازوں سے کہا کہ بتاؤ روٹی لاؤں یا آپ کا معشوق لاؤں، تو ان عاشقوں نے کہا کہ معشوق کو ڈالو چولہے بھاڑ میں، ہمیں تو روٹی لا دو کہ زندگی خطرے میں ہے۔ چنا قحط سالی شد اندر دمشق کہ یاراں فراموش کردند عشق۔ حضرت سعدی اس واقعے کو اس شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ دمشق میں ایسی قحط سالی ہوئی کہ یار لوگ بس روٹی کے غم میں عشق ہی بھول گئے۔ حکایت، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کو بد نگاہی کی عادت تھی، ایک عالم بزرگ نے اس فعل خبیث سے منع فرمایا، کہنے لگا اجی حضرت میں تو حسینوں میں خدا کی قدرت کا تماشا دیکھتا ہوں۔ ان بزرگ نے ایسا جواب دیا کہ دن میں تارے نظر آ گئے۔ فرمایا اپنی ماں کی شرمگاہ میں خدا کی قدرت کا تماشا دیکھ کے تو کس قدر طول و عرض کے ساتھ ایسے تنگ راستے سے برآمد ہوا ہے، بس ایسا لاجواب ہوا کہ دم بخود رہ گیا۔ بعض شاعروں کو دھوکا، بد نگاہی کے خبیث اور نص قطعی سے حرام فعل کے متعلق شیطان نے بعض شاعروں کو یہ پٹی پڑھائی کہ پاک نظر سے دیکھنا جائز ہے، جب تک نظر ناپاک نہ ہو حسینوں کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اپنی اس حسن پرستی کے جواز میں شعر پڑھا کرتے ہیں، ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوائے اہل نظر گئی۔ اس شعر سے بد نظری کی گنجائش نکالنا دراصل خود اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ بات یہ کہ عرصے تک کسی حسین کو دیکھتے رہنے سے اگرچہ اس کے وصال کی صورت بھی نہ ہو، بعض لوگوں کو گندے خیالات نہیں آتے، لیکن ان کی آنکھوں کو زنا کا لطف آتا رہتا ہے اور یہ نادان سمجھتا ہے کہ میری یہ نظر پاک ہے اور اس کی محبت کو بھی پاک سمجھتا ہے، لیکن شیطان دراصل اس کو بدھو اور بے وقوف بنائے ہوئے ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اس کی محبت کا سلو پوائزن ہلکا زہر اس کے دل میں غیر شعوری طور پر پیوست کرتا رہتا ہے، اور جب زہر عشق پورا اتر جاتا ہے تب اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بعض لوگوں کو اس قدر مخفی عشق مجازی ہوتا ہے کہ خود اس عاشق کو بھی احساس نہیں ہوتا اور زندگی بھر پتہ نہیں پاتے، لیکن جب وہ معشوق مر جاتا ہے تب قلب میں سوزش اس کی جدائی کی محسوس ہوتی ہے، اور ایک محقق شیخ ایسے شخص کو اس وقت تنبیہ کرتا ہے کہ توبہ کرو، یہ تعلق غیر شعوری طور پر اس اجنبیہ یا امرت سے تھا جس کے انتقال کے بعد اس کا ظہور اور انکشاف ہوا۔ اسی طرح بعض لوگ جو کہتے ہیں میری نظر پاک ہے یا میری محبت پاک ہے، میں اس حسین سے کوئی برا ارادہ نہیں رکھتا، بس اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، تو واضح رہے کہ یہی حسین اگر تنہائی میں اس کے پاس رات گزارے، پھر دیکھیں اپنے نفس کے ہنگاموں اور زلزلوں کو کہ کس طرح اس کے ساتھ منٹوں میں نیت بری ہوتی ہے، نیت خراب ہونے میں کیا دیر لگتی ہے۔ ابلیس نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا تھا کہ ایسے جلیل القدر ولی بھی اگر تنہائی میں کچھ وقت گزارے تو میں ان دونوں کا تقوی توڑ دوں، اسی سبب سے اجنبیہ اور امرت کے ساتھ تنہائی حرام ہے۔ حکایت، ایک بوڑھے آدمی نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور ذاکر شاغل تھے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا کہ مجھے ایک حسین لڑکے سے محبت ہے، آج کل وہ ناراض ہے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ وہ راضی ہو۔ بعض لوگ ایسے بھولے اور سادے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی بیماری کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب تحریر فرمایا کہ خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کیجیے اور توبہ کیجیے، یہ عشق و تعلق تو حرام ہے، غیر خدا سے دل لگانا اور تصوف و سلوک طے کرنا یہ دونوں متضاد ہیں۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ای خیال استو محال استو جنو، بس بڑے میاں کی آنکھیں کھل گئیں اور توبہ کی۔ ایک اہم انتباہ، پیری میں شہوت تو کمزور ہو جاتی ہے لیکن حرص بڑھ جاتی ہے اور نفس مقابلے کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ بوڑھے آدمی کو زیادہ احتیاط سے رہنا چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ بوڑھا سمجھ کر اپنی بیٹی یا لڑکا اس کے پاس تنہائی میں نہ رہنے دے، جیسے نادان لوگ جاہل پیروں کے سامنے اپنی جوان لڑکی کو پیش کر کے کہتے ہیں یہ تو آپ کی لڑکی ہے، اس سے کیا پردہ۔ خدا بچائے ایسے شیاطین پیروں سے جو نامحرم عورتوں سے ہاتھ پاؤں تک دبواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نفس تو فنا ہو چکا۔ احتیاط کی ضرورت اسے ہے جس کا نفس زندہ ہو۔ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو نابینا صحابی سے پردے کا حکم فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نامحرم عورتوں سے پردے سے بات چیت فرماتے،
اور عورتوں کو بیعت کے وقت ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑنے کے بجائے کوئی چادر ہاتھ میں پکڑا کر بیعت فرماتے. تو ان جاہلوں کا نفس کیا صحابہ رضی اللہ عنہم اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ پاک ہو گیا ہے؟ استغفر اللہ. یہ زندقہ اور الحاد و گمراہی کے سوا کچھ نہیں. بعض لوگ خدا اور رسول سے تو محبت کرنا چاہتے ہیں مگر آزادی کے ساتھ اتباع قانون شریعت سے گھبراتے ہیں. یہ عجیب محبت کا دعویٰ ہے کہ محبوب کے دستور سے گھبراتے ہیں. ایک بزرگ خود فرماتے ہیں اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے، اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے، مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا، مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا. احقرن شعرائے عشق مجازی کی اصلاح سے متعلق کچھ اشعار اپنی کتاب محبت الہیہ میں شائع کیے تھے، اس کا اقتباس یہاں بھی تحریر کرتا ہوں. دنیا دو ہیں خواب پریشاں لیے ہوئے، سرے مست عشق ہے غم جانا لیے ہوئے. برباد زندگی جو تھی عشق مجاز میں، آئی ہے موت مجدے حرما لیے ہوئے. معلوم ہوگی آرزو و گیسو کی حقیقت، نادا مگن ہے غار مغیلا لیے ہوئے. غافل ہے آخرت سے اگر خبط شاعری، بیکار خوش ہیں داد کا ساما لیے ہوئے. قرآن میں اجازت ہے اگر شعر و سخن کی، اعمال نیک ذکر اور ایما لیے ہوئے. کوئی بھی ہو جو سیرت نبوی سے دور ہو، ایک جانور ہے صورت انسا لیے ہوئے. دھوکہ نہ دے مجھے کہیں دنیا بے ثبات، آئی خزاں ہے رنگ بہارا لیے ہوئے. اظہار سخت کوشی الفاظ ہے جب تک نہ ہو عمل کبھی پیما لیے ہوئے. مد نظر تو شاعری اختر نہیں مجھے، کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوئے. بدنگاہی و عشق مجازی کا علاج. منظوم از مؤلف. اے خداوند جہان حسن و عشق، سخت فتنہ ہے مجازی حسن و عشق. غیر سے تیرے اگر ہو جائے عشق، عشق کیا ہے در حقیقت ہے فسق. عشق با مردہ ہے تیرا ایک عذاب، راستے کا ہے یہ تیرے سد باب. حکم ہے اس واسطے غض بصر، تاہو زہر عشق سے دل بے خطر. بدنگاہی مت سمجھ چھوٹا گناہ، دل کو ایک دم میں کرتی ہے تباہ. بدنگاہی تیر ہے ابلیس کا، زہر میں ڈوبا ہوا تلبیس کا. ہو گئے کتنے ہلاک اس راہ میں، کھو کے منزل گر گئے وہ چاہ میں. چند دن کا حسن ہے حسن مجاز، چند روزہ ہے فقط یہ ساز باز. عاشق و معشوق کل روزے شمار، روسیا ہوں گے بپیش کردگار. غیر حق کا دل سے جب نکلے گا خار، دل میں ہوگی چین و لذت کی بہار. عشق حق سے میں ہوں بس جامہ چاک، عشق حق سے میں رہوں بس جامہ چاک. درد دل سے لوں میں اس کا نام پاک، عشق سے تو اپنے دل کو تور کر، نور سے اختر کا دل معمور کر. کلام عبرت ناک برائے عشق ہوسناک. از مؤلف. وہ زلف فتنہ گر جو فتنہ ساما تھی جوانی میں، دم خر بن گئی پیری سے وہ اس دار فانی میں. جو غمزدہ شہرہ آفاق تک الخوف فشانی میں، وہی عاجز ہے پیری سے خود اپنی پاسبانی میں. سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں. ہماری موت روحانی ہے عشق حسن فانی میں، حیات جاویدہ مضمر ہے دل کی نگہبانی میں. جو عارض آہ رش کے صد گلستہ تھا جوانی میں، وہ پیری سے ہے ننگے صد خزاں اس باغ فانی میں. جو ابرو اور مژگاں قتل گاہ عاشقاں تھے کل، وہ پیری سے ہے اب مژگان خر کیچڑ روانی میں. محبت بندے بے دام تھی جس روئے تاباں کی، زوال حسن سے نادم ہے اپنی جاں فشانی میں. وہ ناز حسن جو تھا زینت شعر و سخن کل تک، اب وہ پیری سے ہے محصور کیوں ریشہ دوانی میں. کہاں کا پردے محمل کہاں کی آہ مہجوری، وہ بت پیری سے رسوا ہے غبار شتربانی میں. شباب حسن کی رعنائیاں صبح گلستہ ہے، مگر انجام گلشن دیکھ شام باغبانی میں. اگر ہے عشق تو بس عشق حی لا یزل باقی، محبت عارضی ہوتی ہے عشق حسد فانی میں. وہ جانے نغمہ عشاق اور جانے غزل گوئی، ہے پیری سے گل افسردہ بہار شعر خوانی میں. ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہوتے ہیں، ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہوتے ہیں، مگر عشاق نادا مبتلا ہیں خوشگمانی میں. نہ کھا دھوکہ کسی رنگینی عالم سے اختر، محبت خالق عالم سے رکھ اس دار فانی میں. فائدہ.
عاشقانہ مزاج والوں کے لیے کسی ایسے بزرگ کی صحبت میں رہنا نہایت مفید ہوتا ہے جو والہانہ اور عاشقانہ عبادت اور ذکر کرتا ہو۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبق المفردون، یعنی بازی لے گئے مفرد لوگ۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ مفرد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا جو خدا پاک کا والہانہ ذکر کرتے ہیں۔ احتر مؤلف عرض کرتا ہے اہل محبت کو اہل محبت سے مناسبت ہوتی ہے، دیوانوں کی کسی دیوانے کے ساتھ اچھی گزرتی ہے۔ جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے، جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے۔